السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2، آیت نمبر 208. سورہ بقرہ دوسرا سورہ اور آیت نمبر 208 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے: یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. تو تھوڑے آیتوں کو مانوں گا، تھوڑے آیتوں کو نہیں مانوں گا، یہ اتنے 90% 93 آیتوں کو سمجھ میں آ رہی تو اس پہ عمل کروں گا، اور یہ تھوڑے آیتوں میں نہیں کروں گا. بلکہ ایسا کوئی بھی مسلمان مرد ہو یا عورت ہو ایسا نہیں کر سکتا. تو یہاں پہ اس ٹاپک میں خصوصی طور پہ ایک ٹاپک ایسا بول رہا ہوں جو ٹاپک کے بارے میں اکثر عورتیں جو ہے نا جانتے بوجھتے بھی جو ہے نا اس پہ عمل کرنے سے کتراتے اور جو ہے نا پیچھے ہٹتے، اور وہ اللہ کی وہ آیت سے کفر کرتے. اور وہ آیت ہے جو سورہ نساء کی سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3. اور وہ آیت کیا ہے؟ جہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایک مرد کو اسلامک شریعت میں ایک وقت میں 4 بیویاں رکھنے کی جو اجازت دے رہے ہیں، جس کو انگریزی میں جو پولیگیمی بولتے ہیں. ایک ساتھ جو ہے نا ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا اور 4 بیوی رکھ سکتا. اور یہاں پہ غلط فہمی ہے عورتوں کو اور زیادہ تر مردوں کو بھی کہ پہلی بیوی میں اگر کوئی نقص ہے، کوئی ہینڈی کیپ ہے، کوئی بانجھ ہے یا کچھ تو بھی تکلیف ہے تو جب جا کے جو ہے نا ایک مرد دوسری تیسری یا چوتھی شادی کر سکتا، بول کے جو بالکل غلط ہے اسلام میں. اگر آپ کی پہلی بیوی بھی فرما بردار ہے، شکر گزار ہے، اطاعت گزار ہے، قناعت پسند ہے اور گوری ہے، خوبصورت ہے، ہر طریقے سے بچے دینے والی ہے، ہر کوالٹی، نیک کوالٹی، جنت کوالٹی اس کے اندر رہنے کے باوجود بھی اگر شوہر جو ہے نا فائنینشلی اور فزیکلی فٹ ہے اور انہیں دوسری شادی کرنا چاہ رہا تو جو ہے نا بیوی کو کوئی حق نہیں ہے اسلام میں کہ وہ اپنے شوہر کو دوسرا نکاح کرنے سے روکے، بلکہ امہات المومنین اور صحابیات کے جیسا اپنے شوہر کو جو ہے نا ساتھ دینا چاہیے، ہیلپ اور سپورٹ کرنا چاہیے دوسرا نکاح کرنے کے لیے. تو یہ آیت میں اللہ تعالیٰ جب فرما رہے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ بلکہ. اور ایک چیز میں بولنا چاہ رہا ہوں، جو صبح اور شام کے اذکار پڑھتے ہیں تو خصوصی آپ رمضان کے مہینے میں بھی زیادہ ثواب حاصل کرنے کے واسطے فجر کے بعد کے جو اذکار ہے اور عصر کے بعد کے جو ایوننگ شام کے اذکار ہے جو زیادہ تر لوگ پڑھتے، تو اس میں ایک دعا ہے. وہ دعا یہ ہے کہ رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیّا. تو ہر مرد اور عورت صبح اور شام اللہ تعالیٰ سے یہ وٹنس دے رہے، گواہی دے رہے، یہ پلیج دے رہے اللہ تعالیٰ کو کہ رضیت باللہ ربًا، اے اللہ میں راضی ہوں تیرے رب ہونے پہ. رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا، اور آپ کے جو دین ہے اس پہ میں راضی ہوں. اور وہ دین کیا ہے؟ وہی دین ہے، وہی اسلامک شریعت ہے، وہی دین پہ میں راضی ہوں جس دین میں ایک مرد کو ایک ٹائم پہ ایک ہی وقت میں 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے. میں اس دین سے راضی ہوں، بلکہ ہر مرد اور عورت صبح شام کے اذکار میں جو ہے نا روزانہ پڑھ رہے. اور پھر جب باری آ جاتی کہ جب شوہر جو ہے نا بیوی کو کانفیڈنس میں لے کے دوسرا نکاح کرنے چاہتا تو پھر وہ بیوی کا کردار ایسا ہو جاتا کہ بھائی نہیں، میں کرنا ہے تو میں مرے بعد ہی کر لو، نہیں تو میں پہلے خلا لے لیتی اس کے بعد کر لو، میرے لاش پہ سے گزر کے جو ہے نا دوسرا نکاح کرنا. یہ کیا ہے پورا ہے؟ تو اس کا مطلب آپ اللہ تعالیٰ کی شریعت سے راضی نہیں ہو رہے. آپ مسلمان تو کہلانا چاہ رہے، مسلمان نام رکھ کے سلطانہ فرزانہ اور جو ہے نا مسلمان نام سے پہچانا جانا چاہ رہے آپ، مگر آپ عمل نہیں کرنا چاہ رہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو بول رہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 208 میں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. تو اگر ایک عورت میں قرآن کی ہر بات مانوں گی، میں اسلام کی ہر شریعت کی ہر بات مانوں گی، میرے کو ہر چیز جو ہے نا ہر چیز سے راضی ہوں میں عمل کرنے کے لیے، لیکن اسلام میں یہ 4 شادی کا مسئلہ میرے کو سمجھ میں نہیں آتا،
کچھ بھی ہو جاؤ، انڈین عورت کبھی سوتن برداشت نہیں کر سکتی. تو یہ رویہ جو ہے نا عورتوں کو بدلنا چاہیے. یہ اسلامک رویہ نہیں ہے. جو مومن مسلمان عورت ہے، جو اللہ پہ ایمان لا لی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لا لی، اسلامک شریعت پہ ایمان لا لی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہی وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے ایکسیپٹیبل ہے. تو اسی دن میں جو ہے نا ایک مرد کو 4 شادی کی اجازت جب اللہ تعالیٰ دی ہے، تو کوئی بھی اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہوئے مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کے اس قانون میں، اللہ کی شریعت پہ یہ مرد کو جو یہ حق دیا کہ ایک ٹائم پہ انہیں 4 نکاح کر سکتا بول کے، اس پہ کوئی بھی رکاوٹ نہیں ڈال سکتے اور اس کو کراہیت کی نظر سے نہیں دیکھ سکتے، اس کو کفر نہیں کر سکتے، ریجیکٹ نہیں کر سکتے، اس کے خلاف جو ہے نا بات بھی نہیں کر سکتے، اس کے خلاف عمل بھی نہیں کر سکتے، اس کے خلاف آپ کسی اور کو جو ہے نا تبلیغ بھی نہیں کر سکتے. تو اس لیے اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کریے اور جو ہے نا اس اللہ کی اس آیت کو جو ہے نا انکار مت کریے، کیونکہ اللہ کی ایک آیت کا انکار کرنا پورے آیتوں کو انکار کرے جیسا ہو جاتا. آپ جو ہے نا پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. آپ کو سمجھ میں آؤ یا مت آؤ، اگر آپ کو ٹف دکھے، چیلنجنگ دکھے، تکلیف دہ دکھے، تو بھی جو ہے نا اس کو آپ ایکسیپٹ کرنا ہے، کیونکہ آپ اسلام جو ہے نا ایکسیپٹ کر لیے. اور مسلمان شخص اسی کو بولتے ہیں جو اپنی مرضی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے حوالے سونپ دیتا ہے. مسلم از اے پرسن ہو سبمٹس ہز ول ٹو دا ول آف آلمائٹی گاڈ. اگر آپ اپنی مرضی اللہ کی مرضی کے حوالے نہیں سونپ رہے اور میں نے برداشت کر سکتی، میرے کو نہیں سمجھ میں آ رہا بول کے اگر آپ بول رہے ہیں، تو نہیں برداشت کر سکتی بول کے اگر بول رہے ہیں آپ، تو آپ غلط بول رہے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے سورہ بقرہ میں آخری آیت میں 286 آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا فرما رہے ہیں کہ ہم ہمارے بندے کو اس کے برداشت سے زیادہ، اس کی کیپیسٹی سے زیادہ اس کو جو ہے نا ہم تکلیف نہیں پہنچاتے بول کے بول رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب حلال رکھے تو اس کا مطلب ہے ایک سوتن جو ہے نا دوسرے سوتن کو برداشت کر سکتی انہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو حلال رکھے. ایک مرد جو ہے نا دوسرے مرد کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو حرام رکھے کہ اس کی بیوی کا جو ہے نا دوسرا شوہر بھی ہو بول کے. تو وہ مرد برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ بیوی اس کی عزت رہتی، تو انہیں اپنی بیوی کو جو ہے نا کسی اور مرد کے ساتھ، دوسرے شوہر کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا. وہ مرد کی فطرت میں نہیں ہے، اس کے خلاف ہے، انہیں برداشت نہیں کر سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ چیز حرام رکھ دی ہے. تو دوسرا شوہر جیسا حرام ہے، اسی طریقے سے اگر عورت بھی سوتن برداشت نہیں کر سکتی تھی تو اللہ تعالیٰ پھر سوتن کو بھی حرام رکھ دیتے تھے. مگر حلال رکھے اللہ تعالیٰ، وہی دلیل ہے، وہی پروف ہے اور ایویڈنس ہے اس بات کا کہ عورت جو ہے نا سوتن کو برداشت کر سکتی. اور پورے امہات المومنین اور صحابیات اس کے اگزامپل ہیں، زندگی جیے. اور آج بھی 2025 میں بھی ماشاءاللہ معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جہاں پہ ایک ہی شوہر کے ایک سے زیادہ بیویاں خوشی الحمدللہ بنا لڑائی کے، بنا جھگڑے کے، ایک ہی گھر میں شوہر کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے ہوئے ہیں الحمدللہ. بس یہ بولنا چاہ رہا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.